نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. ناظرین محترم، روحانی مسائل کا پروگرام لے کر علامہ عظیم جی بندہ عاجز آپ کے سامنے حاضر ہے. دوستو، بہنوں، بھائیوں، ماؤں، بیٹوں، میرے اوپر اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھ پر یہ احسان فرمایا ہے کہ میں آپ بہن بھائیوں سے، دوست احباب کے ساتھ روحانی مسائل کے اس پروگرام میں کئی دہائیوں سے میں ایک دوسرے کا دکھ بانٹتے چلے آ رہے ہیں. روحانی مسائل دراصل انسانی کرب اور انسانی مصیبتوں کو اللہ کے نام کے ساتھ دور کرنے کا ایک ذریعہ ہے. شفا من جانب اللہ ہے. نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. دوستو، بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، میرے اور آپ کے دکھ بہت زیادہ ہے، اور یہ دکھ ہم نے خود پیدا کرتا ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے رب کا فرمان چھوڑ رکھا ہے. دامن مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹک دیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آج پوری انسانیت کے اندر پورے مسلمان پریشان ہیں. جو مخبر صادق محسن انسانیت اللہ کا پیغام لے کر تشریف لائے تھے، اور ان پر اللہ نے مہربانیاں فرمائی تھی، اور اللہ نے مجھ پر اور آپ پر جو مہربانیاں اور احسانات فرمائے، اور انسان کے لیے اللہ نے جو عظمتیں رکھی، یہ سائنس کے کمالات رکھے، یہ سارے کے سارے میرے مصطفیٰ کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر آشکار کیے. 1,24,000 پیغمبروں کا آنا انسانیت کی بھلائی کے لیے تھا. انسانوں کو یہ دعوت دی گئی تھی کہ آپ اللہ کے ساتھ رجوع کریں اور اللہ کو اپنا وحدہ لا شریک مانیں، لیکن انسانیت کی اکثریت نے ایسا نہیں کیا. اور پھر آخری نبی محبوب پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور پھر اپنے محبوب مصطفیٰ پر اپنے انعامات کی بارش فرمائی، اور پھر سائنسی علوم کے لیے اور تمام علم الابدان کے لیے، میڈیکل سائنسز کے لیے اللہ نے دروازے کھولے، لیکن وہ دروازے میرے مصطفیٰ کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کھولے. ناظرین، میں مختصراً عرض کروں گا. ناظرین، آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج، اس میں براق، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر، اور شق صدر میں آب زمزم کے کنویں کے پاس بیٹھ لگنا، اور وہاں پر آسمان سے، جنت سے اللہ تعالیٰ نے سونے کا تشت بھجوایا، اور وہ تشت جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر فٹ کیا گیا. لیکن دل کو آسمان سے پانی نہیں لایا گیا، بلکہ آب زمزم کے ساتھ دھویا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آب زمزم جو ہے وہ ساری دنیا کے لیے شفا بن گیا، کیونکہ اس نے محبوب مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو دھویا. اور یہ آب کوثر سے بھی زیادہ قیمتی ہے. پھر اپنے محبوب مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے براق یعنی ایک ایسے طیارے کے اندر بٹھایا. ایک ایسا طیارہ، ایک ایسا سیارہ اور ایک ایسا راکٹ تھا جو اللہ کی قدرت سے بنا ہوا تھا، اور وہ جب اس پہ سوار کرایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، جس طرح سے جہاز میں یا اس پہ طیارے کے اندر سرسراہٹ پیدا ہوتی انجن کے سٹارٹ ہونے پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے اندر بیٹھے تو تھوڑا سا براق ہل رہا تھا. تو اللہ کے برگزیدہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ تمہیں پتہ ہے اے براق تم پر کون سوار ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے تمام علوم کو آشکار کرنے کا جن کے پاس ذریعہ تھا. ان کے پاس اللہ نے چابی رکھی تھی، انہیں اللہ نے مختار کل بنایا تھا، اور ان کے ذریعے سے پوری دنیا یہ جو پروٹیکٹڈ ہے میگنیٹ فیلڈ کے ساتھ، اس کے اندر سے پھر ایک ایسا ہول ہے آسمان سے جو شام کے مقام کے اوپر، کسی مقام کے اوپر کھلتا ہے،
اور سب سے پہلے اللہ کے رسول کو براق میں سوار کرا کے مدینۃ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے جایا گیا۔ مسجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وقت موجودہ محراب کے مقام پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نفل ادا کیے، اور 2 نفل ادا کرنے کے بعد آپ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی قبر میں ملاقات کیے، اور پھر جو ہے وہ بیت المقدس میں مسجد اقصی میں 1,24,000 پیغمبران کی امامت فرمائی، وہاں سے سدرۃ المنتہا گئے، وہاں پر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے پیارے رسول، آج اس جگہ کے اوپر اللہ کی تمام خلائق جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے اس کا تعلق اس کے اوپر نہیں ہے، اوپر صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے اور اللہ ہی سب کچھ جانتے ہیں۔ اس کا علم مجھ جبرائیل کو بھی نہیں ہے جو 1,24,000 پیغمبروں کے پاس پیغمبر بن کر اللہ کے پیغامبر بن کر آتے رہے، جبرائیل سب سے مقدس تمام نبیوں کے پاس آتے رہے، ان کو بھی وہاں اوپر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میرے محبوب مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں سے اوپر تشریف لے گئے، اور وہاں پر اللہ نے، یہ سورہ نجم میں ہے کہ اللہ نے ان کو ادنا کر کے بلایا، اور قریب بلایا، اور قریب بلایا، اور یوں آتا ہے کہ وہ بالکل جو ہے کمان جو ہے اس کے بھی قریب ہو گئے، کوئی بعض روایات میں آتا ہے کہ ہاتھ سے بھی قریب ہو گئے، اور یوں ہوگا کہ شان والا اللہ جو ہے وہ اپنی عظمت سے اپنے محبوب کے لیے بڑھا، اور میرے محبوب مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ادنا کر کے اور آگے بڑھے، تو پھر کیا ہوا اور وہ ایک ہوئے، کس طرح سے ہوئے، یہ راز ہے، شریعت کے باہر میں نہیں جانا چاہتا، یہ اللہ کے ولیوں کے پاس یہ راز ہے، اور وہ بھی مولا علی کے سوا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے ماننے والوں کے سوا سینہ بسینہ آتا ہے۔ بہت ہی کروڑوں میں کم لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس یہ علم ہے، اللہ ان میں مجھے اور آپ کو کر دے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ روشنی ڈالتا رہوں گا۔ مقصد یہ کہنے کا تھا کہ براق کا آنا، یہ پوری سائنسی دنیا کو میسج دیا گیا کہ اس آواز سے بھی زیادہ تیز، وقت سے بھی زیادہ تیز رفتار میرے محبوب مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کو 23 سال پر محمول کیا جاتا ہے۔ میں پروگرام کو اس لیے تیزی کے ساتھ کر رہا ہوں کہ وقت آپ حضرات کا میں زیادہ نہ لوں۔ 23 سال کا عرصہ میرے محبوب مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے لمحہ بھر کے اندر گزارا، تو گویا یوں لگا کہ میری اور آپ کی زندگی کو اس طرح سے ہم کیلکولیٹ کریں، ہم کل آئے تھے، آج ہیں اور کل نہیں ہوں گے۔ آئیے ہم سچے دل کے ساتھ توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگے۔ عزیزو، دوستو، یارو، یہ دنیا دار فانی ہے، دل اپنا مت لگاؤ، تم قبر میں جا بنانی ہے۔ تم آئے بندگی کرنے فن سے لذات دنیا میں، ہوئی اندھی عقل تیری کیسی نادانی ہے۔ نہ کر عمر اپنی برباد، تو کر توبہ بھائی، کہاں ہے باپ دادا، سب کی جن کی تو نشانی ہے۔ آئیے ہم سب اجتماعی طور پر توبہ کرتے ہیں، اور توبہ کرنے کے بعد ہم اپنے رب کے سامنے سچے دل کے ساتھ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ تعالی ہمیں معراج کا فلسفہ سمجھنے کی توفیق دے، اور پھر یہ پوری دنیا جو ہے ہم پر آئیے ہم سچے دل کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے تمام صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سچے دل کے ساتھ توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے ماں باپ کے، ہمارے بہن بھائیوں کے، ہمارے آل اولاد کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے، اپنی شان سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین میں، دنیا میں عزت نصیب فرما، اور اے اللہ پوری انسانیت کے اندر، اے اللہ پوری انسانیت کے اندر، اے اللہ رحمت کی فضا چلا دے، اور اے اللہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر اچھا وقت لے آ۔ اے اللہ ہر مصیبت آفت بلا سے بچا دے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وامهاتنا واخواننا واولادنا واساتذتنا ومشايخنا من النار یا ذا الجود والکرم۔ یا اللہ رحم فرما، یا اللہ رحم فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔